السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر محرم کی فضیلت بتانے آیا ہوں اور عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ افسوس لوگ اس کی فضیلت سے محروم ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ مہینہ کتنا مبارک ہے، اس کے روزے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہی معلوم نہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، قرآن کریم میں کون سا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 4 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے اس میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی آتا ہے۔ تو یہ اتنے مبارک مہینہ ہے، اور بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جو عام دنوں کے اندر گناہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں بلکہ نیک عمل کریں۔ نیک عمل جتنا کرو گے اتنا آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا جو ایک روزہ رکھے گا محرم الحرام کے اندر، محرم کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور رمضان کے بعد جن کا سب سے بڑا ثواب ہے وہ محرم کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں۔ نہ جانے اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ جب انسان اس مہینے کے اندر روزہ رکھے گا تو گویا کہ وہ گناہوں سے تو اپنا آپ ہی بچ جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن اگر کوئی عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ہم 1 روزے کا اور اضافہ کر لیں گے، یعنی کہ یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ یہودیوں سے مشابہت بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ روزہ کتنے بڑی فضیلت والا ہے۔ دیکھیے، جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تب تک یہ عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور جب آپ کو اطلاع ملی کہ یہودی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی اگر مشابہت ہو، چاہے وہ دین کے اندر ہو چاہے وہ کسی کے بھی اندر ہو، تو اس سے بچایا امت کو۔ حالانکہ یہ دین کی مشابہت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں سے ہی بچا لیا۔ فرمایا کہ 1 روزے کا اور اضافہ کر لو، یا تو 1 دن پہلے کا اور پھر محرم کا رکھ کے 1 دن بعد کا روزہ رکھو، یعنی کہ یا تو 9 10 کا روزہ رکھو ورنہ 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی مشابہت سے بچایا ہے، لیکن افسوس آج اس امت کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ غیروں کا طریقہ اختیار کرنے پر لگی ہوئی ہے، 11 کے طریقے پر
لباس کا پہننا، غیروں کے طریقے پر چلنا، غیروں کے طریقے پر بات چیت کرنا، غیروں کے طریقے پر ماں باپ سے بات چیت کرنا، اور غیروں کے طریقے پر ماں باپ سے بات ہی کرنا چھوڑ دینا، اور غیروں کے طریقے بال رکھنا، تو یہ تو ساری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ تک بتا کر گئے ہیں، ہمیں چلنے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، اور راستے میں چلنے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، اپنے بھائی سے ملاقات کیسے کرنی ہے یہ تک بتا کر گئے ہیں، نماز کیسے ادا کرنی ہے یہ تک سکھا کر گئے ہیں، قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے یہ تک سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، لیکن آج ہم سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کو طریقے پر اختیاری کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ تو اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، تو میں تمام تر کہنا چاہوں گا سبھی حضرات سے، اگر گنجائش ہو، ہمت ہو، طاقت ہو تو آپ 2 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ 2 نہیں رکھ سکتے تو عاشورہ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، کیونکہ اس وقت تو مشابہت تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اسی لیے اگر ہو سکے 2 روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن خرچ کیا کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اگر اس دن آپ اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو گے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے پورے سال رزق میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اپنی جیب دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تو اسی طریقے سے ایک تو میں نے بتائی اس کی روزے کی فضیلت بتائی، اس کے بعد میں نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بتائی، اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں پر یہ طریقہ بتایا کہ خرچ کرنا ہے اپنے اہل و عیال پر۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو یہودی اس وقت رکھتے ہوں گے مقصد سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے چھٹکارا ملا، نجات ملی، تو اسی خوشی میں رکھتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کے قریب تو زیادہ ہم ہیں، تو پھر حکم فرمایا کہ 2 روزے رکھ لو۔ تو جب فرعون کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر میں جب وہ پھنسے، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو دریا میں پھینک دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا پر پھینکا تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا پورا لشکر پار ہو گیا دریا کے۔ لیکن جب فرعون کو دیکھا کہ خشک زمین ہے، راستے صاف ہیں، تو فرعون اور ان کا پورا لشکر، اس کا پورا لشکر جب چلا اور بیچم بیچ چلا تو پانی مل گیا اور اللہ نے وہیں غرق کر دیا موسیٰ۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ خاص طور سے عاشورہ کے دن کا روزہ ضرور رکھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔